جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوض کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دو قطرے ایسے ہیں جو رائے گاہ نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے، ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے، اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا، اللہ اس کو قیامت کے دن بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس کی یاد میں رو کر توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ رونے والی آنکھ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے پرانے دور میں، ان کی طبیعت کے اندر سخا کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور آدھا فقر خدمت خلق اور سخاوت ہے۔ جس کی طبیعت کے اندر سخا نہیں ہے، جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ وسعت نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو بھی مہمان آتے ان کو لٹاتے، ان کو کھانا کھلاتے، حتیٰ کہ قرض اٹھا کر ان کو کھلا دیتے۔ جب ان کا وقت آخر آ گیا تو بڑے لوگوں کا قرض دینا تھا، انہوں نے سمجھا بابا جی تو جا رہے ہیں، بعد میں قرض کون دے گا، تقاضا کرنے کے لیے آ بیٹھے۔ بابا جی کا آخری وقت ہے، وہ قرض مانگ رہے ہیں۔ بابا جی کو یہ فکر ہے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھالی کے اندر کوئی چیز رکھ کے بیچ رہا تھا، آواز دی اور گزرنے لگا۔ خادم کو کہا کہ بچے کو بلاؤ، بلایا، کہا بیٹا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ بچے نے تو شکریہ ادا کیا کہ میں سارے دن میں یہ سامان بیچنا تھا، میرا فوراً بک گیا۔ اس نے سارا سامان کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا۔ 2 4 5 منٹ گزرے تو اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی ملیں گے، یہ بھی سارے قرض خواہ ہیں۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، بچہ رویا، رحمت عزتی کو جوش آ گیا۔ کوئی بندہ سیلی لے کر اشرفیوں کی بزرگوں کے پاس نذرانہ لیے حاضر ہوا، انہوں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا، بچے کو بھی دے دیا۔ تو وہ جو لوگ تقاضا کرنے آئے تھے انہوں نے کہا ہم اتنی دیر سے بیٹھے تھے اور یہ بچہ فوراً آیا اور لے کے چلا گیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے تم میں سے پہلے کوئی رونے والا نہیں، یہ رونے والا آیا، اس کے صدقے سے باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ تو جب بندہ اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے آنسو کا صدقہ، آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو پہلے بخش دیتا ہے۔